انسان کی جو بلڈ بالکل نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی فلنس کی وجہ سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے، باڈی سویل کرنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے کا کلر بلیک اور گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایبڈومن گیسز کی وجہ سے پھول جاتا ہے، اتنا پھولتا ہے کہ الٹیمیٹلی 3 to 5 ڈیز کے اندر وہ پھر پھٹ جاتا ہے، اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان دا فارم آف بلڈ، اور ناک سے بھی، اور تمام پور سے جو آنکھوں کے ہیں جھاگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وینز ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو خوبصورت سا چہرہ تھا وہ کچھ دنوں بعد ایک بلیک لاش کی طرح ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد اس کے دانت اور اس کے ناخن نکل جاتے ہیں، اور اس اسمیل کی وجہ سے وہ جو اپنے آپ کو بڑا پرفیوم میں رکھتا تھا اور بڑے انسٹاگرام کا انفلوئنسر تھا اور PR پیکیجز لیتا تھا، اور وہ بڑا لوگوں میں اس کی واہ واہ تھی اس کی بیوٹی، اس کی لکس کی وجہ سے، اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو، اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی، وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ اسکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں زمین کے انسیکٹس اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دین دا بونز ریمین، اور پھر بونز بھی کچھ عرصے بعد کچھ بونز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. از دیٹ اٹ جس نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے؟ ہم بڑے نکمے ہیں، اور ہمارا دین کیسا ہے؟ کیا ہمارا دین اچھا ہے؟ اٹ از فل آف ویکنیسز. تو ہمیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ اور جو لوگ تھے جن کا دین بھی کمال تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ایک بڑی کے ساتھ، یحییٰ بن معین جو کہ ان کے کلاس فیلو بھی تھے، ان کے اسٹڈی میٹ بھی تھے، ان کے ساتھ بغداد گیا عراق میں. تو وہ جو لکڑیاں تھیں، لکڑیوں کو اٹھا کے نا اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ریئلائز تو امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ آنا شروع ہو گیا کہ نہیں اب ہمیں دیں، آپ نہ اٹھائیں، آپ ہمیں دیں. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ، نہیں یہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ اٹھاؤ. کہتے ہیں نحن قوم مساکین، ہم لوگ وی آر پیپل، وی آر مسکین، ہم سارے مسکین ہیں. اور اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہ چھپایا ہوتا تو ہم بڑے بدترین لوگ ہوتے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ شیخ یا امام جزاک اللہ عن الاسلام خیر الجزا، may Allah reward you for what you have done for Islam. اللہ آپ کو خیر دے آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات کی ہیں. تو کہتے ہیں فقال لا بل جزا اللہ الاسلام عن خیرا، لا بل جزا اللہ الاسلام عنی خیرا. اللہ تعالیٰ اسلام کو جزا خیر دے کہ اس نے مجھ سے نکمے کی زندگی کو بہتر کر دیا، مجھے سے نکمے کو فائدہ پہنچایا. اور پھر کہتے ہیں من انا وما انا، من انا وما انا، من انا وما انا، میں کون ہوں؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ سبحان اللہ. they were people who had خشوع، they were humbled. اور اگر ہمیں خشوع چاہیے تو ہم اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح، تھرڈ پوائنٹ، جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. اور یہ ٹپ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو اپنی نماز اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کرتا ہے. پرے ایز اف اٹس یور لاسٹ پریئر. اس طرح نماز پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کا جسم اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا اور یہ آپ کی آخری نماز ہے، اور آپ نے آنے والی رات اپنی قبر میں گزارنی ہے. آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے. اس طرح نماز پڑھیں کہ بس ختم ہے، اس کے بعد نہ میری ڈگری میٹر کرتی ہے، نہ میرا پیسہ میٹر کرتا ہے، بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ میری آخری نماز ہے. میں کس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اوائڈ کریں جو کہ انسان کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتے ہوں. یعنی وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کیسے خشوع آئے گا؟ انسان کے سینے میں 2 دل تو نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ
قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھاتی میں 2 دل تو نہیں رکھے. جو جس دل میں گناہوں کی لذت ہے اس دل میں خشوع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میوزک ہے، اور سلف صالح کہتے ہیں کہ the love for music and love for Quran cannot exist in the same heart. جس دل میں میوزک کی محبت ہے پھر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، اور جس دل میں قرآن کی محبت ہے پھر اس دل میں میوزک کی محبت نہیں ہوگی. گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، اور وہ چیزیں جو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں، لائک نماز پڑھیں تو موونگ ان صلاح، ہلنا، خارج کرنا، بار بار ہلنا جلنا، دس ڈسٹریکٹس فرام خشوع ان صلاح. سعید مسیب نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پہ، ماشاء اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل نماز میں انسان اپنی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے، اس کو نا ہاتھ لگا رہا ہے، جیسے داڑھی کہیں خدا نخواستہ بھاگ کے جا رہی ہے تو اس نے نا پکڑنا ضروری ہے اس کو داڑھی کو. تو انسان آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز جو اپنی داڑھیوں کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے پھر جوارح میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی خشوع ہوتا. تو ڈونٹ موو ان صلاح. اور جو چیزیں آپ کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، لائک دس سوشل میڈیا اینڈ لائک ایوری تھنگ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری چیز، اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے قلب سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے ومن قلب لا یخشع